اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَٰذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِّعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُم بِخَالِصَةٍ ذِكْرِ الدَّارِ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ هَٰذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة والشراب وعندهم قاصرات الطرف أطراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما لهم من نفاد هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوا هو حميم وغساق وآخرهم من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار۔ اور ہمارے بندے ایوب کا بھی ذکر کر، جب کہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے رنج اور دکھ پہنچایا ہے، اپنا پاؤں مارو، یہ نہانے کا ٹھنڈا اور پینے کا پانی ہے، اور ہم نے اسے اس کا پورا کنبہ عطا فرمایا، بلکہ اتنا ہی اور بھی اس کے ساتھ اپنی خاص رحمت سے اور عقل مندوں کی نصیحت کے لیے، اور اپنے ہاتھ میں تنکوں کا ایک مٹھا لے کر مار دے اور قسم کے خلاف نہ کر۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم نے اسے بڑا صابر بندہ پایا، وہ بڑا نیک بندہ تھا اور بڑی رغبت والا رکھنے والا۔ اور ہمارے بندے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا بھی لوگوں سے ذکر کرو جو بڑی قوت اور بصیرت والے تھے، اور ہم نے انہیں ایک خاص بات یعنی آخرت کی یاد کے ساتھ مخصوص کر دیا تھا۔ یہ سب ہمارے نزدیک برگزیدہ اور بہترین لوگ تھے۔ اسماعیل، یسع، ذوالکفل کا بھی ذکر کر دیجئے، یہ سب بہترین لوگ تھے۔ یہ نصیحت ہے اور یقین مانو کہ پرہیزگاروں کی بڑی اچھی جگہ ہے، ہمیشگی والی جنتیں جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے، جن میں بافراغت تکیہ لگائے بیٹھے ہوئے طرح طرح کے میوے اور قسم قسم کی شرابوں کی فرمائش کر رہے ہیں، اور ان کے پاس نیسی نظروں والی ہم عمر حوریں ہوں گی۔ یہ ہے جس کا وعدہ تم سے حساب کے دن کے لیے کیا جاتا تھا۔ بے شک روزیاں خاص ہمارا عطیہ ہے جن کا کبھی خاتمہ ہی نہیں۔ یہ تو بھی جزا، یاد رکھو سرکشوں کے لیے بڑی بری جگہ ہے دوزخ ہے جس میں وہ جائیں گے، کیا ہی برا بچھونا ہے یہ ہے، پس اسے چکھیں گرم پانی اور پیپ اور کچھ اسی طرح طرح کی چیزیں۔ یہ ایک قوم ہے جو تمہارے ساتھ آگ میں جانے والی ہے، انہیں خوشی اور کشادگی نہ ہو، یہی تو جہنم میں جانے والی ہے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ۔ اور ہمارے بندے ایوب کا بھی ذکر کر، جب کہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے رنج اور دکھ پہنچایا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام ایک بڑے ہی مشہور نبی ہیں، اور خاص طور سے حضرت ایوب علیہ السلام کا جو واقعہ ہے تو صبر کی مناسبت سے زیادہ اس کو لوگوں کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ان کا تذکرہ کیا، حضرت ایوب علیہ السلام کا۔ ان کے بارے میں احادیث میں جو آتا ہے، مختلف تعداد مفسرین نے لکھی ہے کہ 13 سال یا 18 سال، بعض لوگوں نے اس سے کم بھی تعداد لکھی ہے۔ اتنی طویل مدت تک یہ بیمار رہے۔ بیماری سے پہلے ان کا معاملہ یہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے ان کو بڑا حسین و جمیل بنایا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی کثیر العیال، بہت ساری اولادیں تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے مال بھی بہت زیادہ دے رکھا تھا۔ کئی بیویاں تھیں، مال بھی خوب تھا، بکریوں کے ریوڑ،
باغات، تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ اللہ رب العالمین کی آزمائش اور امتحان کہ آہستہ آہستہ بیماری لگی اور آہستہ آہستہ تمام چیزیں حضرت ایوب علیہ السلام کی ختم ہو گئی۔ جو تاریخی روایتیں، جو تفسیر وغیرہ میں واقعات اور احادیث میں ہیں کہ حد یہ ہوئی کہ آپ کی بیماری اتنی بڑھی کہ آپ کے احباب، آپ کے دوست سب آپ سے دور ہوتے چلے گئے، اور آپ کی اولادیں بڑی تعداد میں ان کی وفات ہو گئی، اور آپ کی بیویاں، صرف ایک بیوی ایسی تھی جو اس مشکل وقت میں آپ کے ساتھ تھی۔ اور بعض لوگوں نے 2 دوستوں کے بارے میں لکھا ہے کہ 2 احباب ایسے تھے جو صبح شام کے وقت آ کر خیریت پوچھ لیتے۔ تو آپ شہر سے باہر ایک مقام پر تھے اور وہی اہلیہ آپ کی خدمت کرتی رہتی، اور اس کے بعد جو کچھ بھی ادھر ادھر کام وغیرہ کر کے، لوگوں کو گھر میں مزدوری وغیرہ کر کے آپ کی ضرورت کو پورا کرنا، یہ سب کیا کرتے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے یہ جو جملہ کہا کہ مجھے شیطان نے رنج اور دکھ پہنچایا، اس کے بارے میں مستند بات کوئی نہیں ملتی جس کو کہا جائے بالیقین وہ کون سی چیز تھی جس نے حضرت ایوب علیہ السلام کو رنج پہنچایا۔ کچھ لوگوں نے مختلف چیزیں بیان کی ہیں کہ آپ کے دل میں کچھ ایسے خیالات آئے ایسے وقتوں میں جب آپ مسلسل اذیت سے دوچار تھے شیطان کی طرف سے، جس پر آپ کو بہت زیادہ تکلیف پہنچی، کیونکہ انبیاء کرام انتہائی رجوع ہونے والے تھے، تو اس قسم کا کوئی خیال بھی اگر ان کے دماغ میں آ جاتا، ان کے ذہن میں آ جاتا، تو وہ فوراً اللہ سے رجوع کرنے والے، اللہ کی طرف پلٹنے والے، توبہ کرنے والے تھے۔ لیکن بہرحال مستند بات یہ چیز کہیں پر ہم کو نہیں علم میں ہے، اس لیے کہ مجھے شیطان نے رنج اور دکھ پہنچایا۔ کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا، کیونکہ اللہ کی طرف جب آدمی رجوع ہوتا ہے تو شیطان کے وسوسے، دکھ، تکلیف، رنج سے نجات پاتا ہے۔ تو شیطان سے بچنے کا جو ذریعہ ہے وہ اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی جو آخر کی صورتیں ہیں تو اس میں دیکھیے آخری صورت جو ہے قل اعوذ برب الناس، تو اگر آپ پڑھیں گے تو اس سے پہلے والی جو صورت ہے قل اعوذ برب الفلق، یعنی پھاڑنے والے، ہر چیز گھٹنی کو پھاڑنے والے فلک کے رب سے۔ اللہ کے نبی نے کہا ان اللہ فالق الحب والنوا، اللہ تعالیٰ نے کہا فالق الاصباح والنہار، تو پھاڑنے والا رب۔ اگر دنیا کے اندر آپ غور کریں تو ہر چیز پھٹنے کے بعد عمل میں آتی ہے، ہر چیز دانا پھٹتا ہے اس کے بعد قوم پلے بنتی ہے، تو یہ عمل اسی وقت ہوتا ہے۔ تو ایک صفت اللہ کی بیان کی آدمی، اور اس کے بعد دعا مانگنا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، لوگوں کے شر سے میں پناہ چاہتا ہوں۔ پھر اس کے بعد پورے دعائیاں الفاظ ہیں، لیکن آپ آخری صورت پڑھیے تو اللہ کی 3 انتہائی عظیم صفتیں بیان کرتا ہے آدمی۔ قل اعوذ برب الناس، لوگوں کے رب سے ربوبیت، یہ بڑی اہم، سب سے یعنی اہم ترین صفت۔ اللہ کی تمام صفتیں عظیم اور رحیم ہیں، لیکن ربوبیت والا جو معاملہ ہے ہم دعا کرتے ہیں ربنا آتنا۔ حضرت آدم علیہ السلام ربنا ظلمنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام ربی انی، حضرت ایوب علیہ السلام ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اب دعائیں پڑھیے انبیاء کرام کی، یہ صفت کو خاص طور سے اللہم رب الناس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتائی تمام مردوں سے شفا کے لیے، آپ کو دعاؤں میں ملے گا۔ تو عظیم صفتوں میں سے ایک صفت اللہ قل اعوذ برب الناس، پھر اس کے بعد ملک الناس، تمام لوگوں کے مالک، الہ الناس، پھر اللہ کی توحید والی صفت۔ یہ 3 عظیم صفتیں بیان کرنے کے بعد کیا دعا مانگتے ہیں؟ ایک دعا من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے، کیونکہ یہ چھپا ہے، یہ اندر کا وار ہے، تو وہی عظیم طاقت اس سے بچائے گی جو ان تمام کے تمام ظاہر و باطن سب پر قدرت رکھنے والی ہے۔ انسان تھوڑی بچائے گا، ہم تھوڑی بچ سکتے ہیں، اللہ رب العالمین بچاتا ہے۔ تو اسی لیے بندے کو ہمیشہ کس کی طرف رجوع ہونا چاہیے؟ اللہ کی طرف۔ اور شیطان کے وسوسوں، ہم قرآن کا آغاز کرتے ہیں فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم،
یہی کہ اللہ کا پیغام پڑھ رہے ہیں، وسوسات، خیالات، یہ تمام حملے ہوں گے، تو اس سے پہلے ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ پڑھنا ہے اس سے پہلے۔ تو حضرت ایوب اللہ کی طرف رجوع ہوئے، ارکض برجلک، ھذا مغتسل بارد وشراب، اپنا پاؤں مارو، یہ نہانے کا ٹھنڈا اور پینے کا پانی ہے۔ اب اتنی طویل مدت گزاری آپ نے، سب ختم ہو گیا، لیکن آپ نے گلہ شکوہ نہیں کیا، صبر کیا۔ اللہ کی طرف سے جو آزمائش ہوتی ہے، تو تکلیف اور شر کا جو معاملہ ہوتا ہے، اس میں اسباب انسان کے ہوتے ہیں، ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، لیکن وجہ اور سبب، کوئی مصیبت تم کو نہیں پہنچتی مگر یہ کہ وہ تمہارے اعمال کا نتیجہ، اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ تو اس میں اسباب اپنی طرف سے ہوتے ہیں، مختلف اسباب۔ یہ جو آزمائشیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اس پر صبر کرنا، ڈٹ جانا، کتنی بڑی آزمائش تھی، لیکن آپ نے اللہ کی اس آزمائش میں کہیں بدعقیدگی، کہیں کمزوری، کہیں گلہ شکوہ کچھ نہیں آیا۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے جب یہ آزمائش کا دور ختم ہوا تو کیا ہوا؟ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ اپنی ایڑی ایک مقام پر مارنے کا حکم دیا، وہاں کی زمین پر اپنا پاؤں مارو۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام نے پاؤں مارا تو وہاں سے ایک ٹھنڈے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، بہترین پانی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ اس میں غسل کرو۔ جب آپ نے غسل کیا تو بیماری پوری کی پوری ختم ہو گئی، اس سے پیا بھی۔ روایتوں میں ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی اہلیہ جب واپس آئی اور آپ نے اپنے شوہر کی جگہ ایک انتہائی خوبصورت شخص کو دیکھا، تو آپ نے پوچھا کہ اللہ تم پر رحم کرے، تم نے ایک بیمار اور کمزور نہیں شخص کو یہاں دیکھا ہے جو شکل میں تم سے کافی ملتے جلتے ہیں۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ وہ میں ہی، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انعام آیا، اور اس کے بعد جب آپ کو نہانے کا حکم دیا گیا تو اس کے بعد کیا ہوا؟ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اور ہم نے اسے اس کا پورا کنبہ عطا فرمایا، بلکہ اتنا بھی، اور اس کے ساتھ اپنی خاص رحمت سے، اور اس کے ساتھ اپنی خاص رحمت سے، اور عقل مندوں کی نصیحت کے لیے۔ اور کیا عطا کیا اللہ نے؟ ایک تو یہ ہوا جب ان کو حکم ہوا نہانے کا تو آسمان سے سونے کی ٹڈیاں برسنے لگی، حضرت ایوب علیہ السلام اس کو جلدی جلدی سمیٹنے لگے۔ اللہ کی طرف سے آواز، ندا دی گئی، کیا ہم نے تجھ کو نہیں عطا کیا؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام کہتے ہیں میں بے نیاز تو نے کر دیا تھا تمام چیزوں سے، اور ابھی بھی اتنا عطا کیا ہے، لیکن تیری رحمت سے کبھی بے نیاز نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں ہمیشہ ضرورت مند رہوں گا، میں تیری رحمت سے کیسے بے نیاز ہو سکتا ہوں، میں تو تیری رحمت کو ہر وقت سمیٹوں گا۔ یہ نبی کا جواب دیکھیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اولادیں بھی دی، بیویاں بھی آئی، ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے پہلے دی تھی اس سے زیادہ عطا کی اور عنایت کی، اور عقل مندوں کو نصیحت ہے۔ اب ذرا سا اس میں غور کرنے والی چیز ہے، لینے والی ذات تمام چیزوں کو بطور آزمائش اللہ رب العالمین کی، عطا کرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی، یہ پورا نشیب و فراز حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ گزرا۔ اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ ہمارے بندے ایوب کا ذکر کر۔ انبیاء کرام کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اسی لیے کیا کہ تاکہ ہم اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کریں۔ اس لیے اپنی مجلسوں میں، اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو کن کے واقعات بتانا چاہیے؟ انبیاء کرام کے۔ ہمارے ہاں انبیاء کرام کے واقعات لوگوں کو نہیں معلوم رہتے ہیں، لیکن آپ دیگر لوگوں کے واقعات اگر پوچھیں، جیسے دنیا کے اندر مذہبی اعتبار سے دیکھا جائے تو بزرگوں کے، ائمہ کے، فقہا کے، محدثین کے، اولیاء کے واقعات زبان عام ہوتے ہیں۔ ابھی محرم کا مہینہ گزرا نہیں ہے پورا، بچے سے پوچھئے واقعہ کربلا جو اسلام کے مکمل ہونے کے 50 سال بعد 67 ہجری میں ہوا، اسلام سے جس کا کوئی تعلق نہیں ہے، مطلب
اسلامی احکامات سے، لیکن ہر بچے کی زبان پر اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہہ رہا ہے کہ اب ہمارے بندے ایوب کا بھی ذکر کر، انبیاء کرام کا اگر تذکرہ کریں تو عقیدے کی اصلاح ہوتی ہے، اور یہ مستند ترین بات ہے، اور اللہ کے چنے ہوئے برگزیدہ بندوں کی زندگی کے نشیب و فراز ہیں، تو آدمی کی زندگی جب وہ نشیب و فراز آئے تو آدمی اسی طرف رخ کرے اور انبیاء کے طریقے کو اپنائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں جو ارشاد فرمایا ہے کہ یہ ہمارے محبوب بندے تھے، یہ ہمارے چنے ہوئے بندے تھے، بڑی اہم چیز ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے۔ کتنی نصیحتیں ہیں اس کے اندر۔ اللہ تعالیٰ اگر کچھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر دیتا ہے، لینے والا بھی وہی، دینے والا بھی وہی، دنیا میں اور کوئی۔ دنیا اگر کہے یا ایھا الناس انتم الفقراء، اللہ نے کہا تم سب فقیر ہو، فقیر کیا دے گا؟ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، ذرے کے برابر بھی کسی چیز کا مالک نہیں ہے کوئی۔ اب یہ ایوب علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے تذکرے پر غور کیجئے، کیا کیا ہوا تھا۔ آپ کے بھائیوں نے سازش کی آپ کے خلاف، آپ کو کنویں میں ڈالا، قافلے کے لوگوں نے نکالا۔ زندگی کی سب سے نچلی سطح کیا ہے جانتے ہیں؟ نوکری، غربت نہ، سماج کی سب سے نچلی سطح ہے غلامی، سب سے نچلی سطح، غلام آدمی ہو جائے۔ آپ کو لے جا کر مصر میں بیچ دیا گیا، غلام بنا لیا گیا، اور آگے بڑھو۔ انسانی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے آزادی، سب سے قیمتی۔ غلام بھی تو کم سے کم آزاد ہوتا ہے، چلتا پھرتا ہے معاشرے میں جہاں اس کا مالک بھیجتا ہے یا اس کو کچھ آزادی، لیکن جو قید ہوتا ہے، قید، وہ چار دیواری میں، آزادی بھی چھینی، قید ہوئے، اور عام آزادی جو تھی اس میں غلام ہوئے۔ اب دیکھیے یہ زندگی کی سب سے نچلی سطح تھی۔ بھائیوں نے سازش کی، جبکہ بھائی سہارا ہوتے ہیں، سب سے مضبوط سہارا آدمی کی اپنی فیملی ہوتی ہے، مشکل وقت میں وہی کھڑے ہوتے ہیں، وہی لوگ سازش کر کے یہاں تک پہنچائے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب عنایات اور انعام آیا تو کیا ہوا؟ سماج میں سب سے اونچی سطح کیا ہے؟ سب سے اونچی سطح غلامی سب سے نچلی ہے، اور حکومت سب سے اوپر کی ہے۔ تو اللہ نے کیا دی؟ خزانوں کا امین بنا دیا، حکومت دے دی۔ اللہ رب العالمین نے عطا اسے کرتا ہے، اور قید اسی علاقے کے فرما روا بن گئے۔ آزادی ایسی ملی کہ آزادی نہیں، منصب ملا آزادی کے ساتھ، سب چھیننے کا نام آزادی، اور یہاں سب سارا اختیار اناج بانٹنے کا مل جانے کا نام۔ وہی بھائی تھے جنہوں نے محروم کیا تھا، وہی بھائی اب ان کے پاس لینے کے لیے آ رہے ہیں۔ جو سب چھینے تھے ان کو دینے والے کون بنے؟ حضرت یوسف علیہ السلام۔ ان کو صرف نہیں، مصر کے تمام اطراف و اکناف کے علاقوں، تم نے سب چھینا تھا، اب سب کو غلہ کہاں سے مل رہا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام اس کے نگراں، یہ اللہ کی عطا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی میں جو محروم ہو، کس کی طرف رجوع ہو؟ کوئی اور ہے ایسا دینے والا، کوئی اور ہے ایسا عطا کرنے والا؟ جب سب فقیر ہے، سب محتاج ہے، ذرے کے برابر بھی کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، تو ایک جملے میں انبیاء کو ماننے والا انبیاء کے طریقے کو اختیار کرے گا، اللہ کی طرف رجوع ہوئے گا، اور انبیاء کو نہیں ماننے والا، انبیاء کے مخالفین ہمیشہ غیر اللہ کی طرف رجوع ہوتے تھے۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر، اللہ کے برگزیدہ بندوں کو پکارا۔ مشرکین مکہ نے، اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا کہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کو پکارا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے اللہ کے برگزیدہ بندوں کو پکارا۔ تو یہ جو اللہ کے علاوہ مخلوق کو، غیر اللہ کو پکارتے ہیں اور ان سے طلب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نہ وہ کچھ دے سکتے ہیں، نہ نفع نقصان کے مالک ہے۔ جو یہ مانتا ہے وہ اللہ کے کلام کے خلاف کہہ رہا ہے۔ جب ہم قرآن سے پڑھیں گے، قرآن کا عقیدہ رکھیں گے، تو قرآن کہہ رہا ہے کہ کچھ بھی نہیں دے سکتے، سنتے بھی نہیں ہیں۔ اب اس کے بعد پوری دنیا کہے تو کیا ہم مانیں گے؟
ایمان والا شخص ہرگز نہیں مانے گا۔ تو اللہ نے کہا وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّهُ وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ، اور اپنے ہاتھ میں تنکوں کا ایک مٹھا لے کر مار دے اور قسم کا خلاف نہ کر، سچ تو یہ ہے کہ ہم نے اسے بڑا صابر بندہ پایا، وہ بڑا نیک تھا اور بڑا ہی رغبت رکھنے والا۔ یہ خوبیاں حضرت ایوب علیہ السلام کی بیان کی جا رہی ہیں، صبر کرنے والا، نیک، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، صابر، یہ خوبیاں حضرت ایوب علیہ السلام کی ہیں۔ یہ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ آپ نے یعنی جو تفسیر کے اندر ملتی ہے تفصیلات کہ آپ کے اہلیہ سے کسی بات پر آپ کو غصہ آیا تو آپ نے یہ عہد کیا کہ اس کو میں 100 بید سے 100 لکڑیاں ماروں گا۔ اب جب ان کے سامنے حقیقی صورتحال آئی، جو بھی معاملہ ہوا، تو چونکہ اس میں ان کی اہلیہ کا کوئی معاملہ نہیں تھا، تو اللہ رب العالمین نے یہ رحم فرمایا کہ قسم کھا لیے تھے وہ، تو اب تو قسم بھی پوری کر، کیونکہ قسم اگر آدمی کھائے تو میں اس سے پہلے کے درس میں بتا چکا ہوں کہ قسم کی 3 قسمیں، قسم لغو، قسم غموس اور قسم عاقدہ۔ تو عاقدہ جو ہے یہ قسم جو ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو آپ کو پوری کرنا ہے، اور اگر کبھی آپ اس کو توڑتے ہیں تو پھر کئی شکلیں ہیں اس کی کہ 10 مسکین کو کھانا کھلانا یا 3 روزہ رکھنا، اس کی تفصیلات سورہ مائدہ کے اندر 7ویں پارے میں گزر چکی، انشاءاللہ اس کو کئی مرتبہ بیان کیا۔ تو اب قسم بھی پوری کرنا تھا، تو اللہ رب العالمین نے ان کو یہ حکم دیا کہ 100 لکڑیاں لے، 100 کاڑیاں، اور اس کو باندھ لے آپس میں، 100 کو مارنا ہے، 100 مارنا ہے۔ اب 100 کو ایک ساتھ مار دے، اپنے ہاتھ میں تنکوں کا ایک مٹھا لے کر مار دے اور قسم کے خلاف نہ کر۔ یہ اللہ رب العالمین نے ایک اس سے نکلنے کا ایک طریقہ بیان کیا، ہیلا جس کو کہتے ہیں، یہ جائز ہیلا ہے، یعنی کسی کے اوپر ظلم نہ کیا جائے اور کسی کو ظلم سے بچانے کے لیے اس قسم کی چیزیں۔ پہلی مثال تو یہ ہے۔ دوسری مثال حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ملتی ہے کہ آپ اپنے بھائی بنیامین کو جب روکنا چاہتے تھے تو آپ نے حکمت یہ اختیار کی کہ ناپ والا برتن جس سے ناپا جاتا تھا وہ ان کے سامان میں رکھ دیا، اور پھر ہرکارے نے شور مچایا کہ بھائی وہ ناپ والا جو برتن کے ناپنے والا جو اناج ناپنے والا برتن ہے وہ غائب ہے۔ جب تلاشی لی گئی تو آپ کے بھائی کے سامان میں نکلا، اور وہاں کے قاعدے کے مطابق جس کے سامان میں وہ چیز نکلے غائب شدہ چیز، اس کو روک لیا جاتا۔ آپ نے اس قاعدے کا فائدہ حاصل کر کے اپنے بھائی کو روکا، حضرت بنیامین کو۔ ایک ہیلا آپ نے استعمال کیا، ایک طریقہ کار جس کو ہم کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بھی یہ واقعہ ملتا ہے کہ آپ کے دور میں ایک صحابی، وہ جسمانی اعتبار سے معذور بھی تھے اور بہت ہی کمزور تھے، اور کچھ ذہنی بھی کمزوری تھی، تو ان کو کچھ لوگوں نے دیکھا کہ اور بالکل بوڑھے، وہ کسی لونڈی سے زنا کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ تو اللہ کے نبی کے پاس جب آئے تو اگر ان کو 100 کوڑے مارے جاتے تو بالیقین موت تھی، تو آپ نے 100 لکڑیاں بندھوائی ایک ساتھ اور ان کو ایک مرتبہ اس سے مارنے کا حکم دیا۔ یہ ایسا عذر جس میں کسی پر ظلم سے بچنے کے لیے، جو سلف نے لکھا ہے، مخصوص انداز میں اگر یہ کیا جائے، مگر ایک بہت بڑی تعداد مفسرین کی اس میں دو رائے ہے۔ ایک یہ ہے کہ یہ مخصوص تھا حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے، آگے کسی اور کے لیے نہیں ہے، یہ حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے۔ بعض لوگوں نے اس کو کہا ہے کہ مخصوص ہے۔ ایک اور چیز ہے، کتاب الحیل، کتابیں وغیرہ میں، فقہ کتابوں میں باقاعدہ ہے، جس کا امام بخاری نے رد کیا ہے۔ کچھ لوگ اس قسم کا ہیلا اختیار کر کے شریعت سے کھلواڑ کرتے ہیں، جو صرف یہ کہ گناہ بلکہ اللہ کے غضب کو پکارنا ہے، انتہائی بدترین گناہ۔
اس کی کئی مثالیں ہیں، جیسے مثلاً ناجائز جو ہے ہیلا، ایک تو یہودیوں کے یہاں ملتی ہے، بڑی مشہور ہے کہ یہودی لوگ یہ کرتے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سنیچر کو مچھلی مت پکڑنا تو یہ کرتے تھے جمعرات کو جال لگایا اور اتوار کو نکال لیتے. اب سنیچر کو روزہ پھنس جاتی تھی، لیکن سنیچر کو نہیں پکڑنا ہے تو نہیں، کچھ نہیں کیا اپنے تو جال بھی نہیں لگائے. تو کیا یہ صحیح تھا؟ کچھ لوگوں نے کیا کیا، خوب مچھلی سنیچر کے روز دریا میں آتی تھی تو بڑے بڑے گھڑے کھود لیجیے دریا کے بازو میں تھوڑا دور پر، اور سنیچر کے روز کیا کرتے تھے، ایک نالی بنا دیتے تھے. اب اس نالے سے مچھلی اور پانی دونوں اس گڑھے میں چلا جاتا تھا. اب اس کے بعد جب ہو جائے بھرپور تو اس کو بند کر دیتے تھے. اب سنیچر کو مچھلی پکڑنا منع ہے، نالی بنانا تھوڑی منع ہے. یہ ہیلا تھا. نتیجہ کیا ہوا، قردۃ خاسئین، سب کے سب بندر بن گئے. اللہ نے سب کو بندر بنا دیا. میں ایک واقعہ تذکرہ کرتا ہوں، مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے تذکرہ میں لکھا ہے کہ ایک گاؤں کے اندر ایک عالم تھے، بہت مال تھا لیکن زکوٰۃ دیتے ہی. تو گاؤں والوں نے کہا کہ حضرت آپ زکوٰۃ کیوں نہیں دیتے، آپ کے پاس تو اتنا مال ہے اور آپ بتاتے ہیں کہ اتنے 7.5 تولہ سونا یا 52 تولہ چاندی سال گزار دے ہوئے تو زکوٰۃ ہے. تو ہنسنے لگے، بولے میرے اوپر زکوٰۃ کبھی فرض تھوڑی ہوتی ہے. بولے اتنا مال ہے پھر بھی. بولے آپ لوگوں کو مسئلہ معلوم ہے، کسی آدمی کے پاس مال اگر سال گزار دے ہوئے یعنی 1 سال تک رہ جائے تو زکوٰۃ. اور میرا معاملہ یہ ہے کہ 10 یا 11 مہینہ جب ہوتا ہے میں اپنا پورا مال اپنی بیوی کو دے دیتا ہوں، اور وہ بھی اتنی فرما بردار تھی 11 مہینے بعد وہ اپنا مال پورا کے پورا اپنے شوہر کو پلٹا دیتی. سال پورا ہی نہیں ہوتا تو زکوٰۃ ہی نہیں واجب ہوتی. تو وہاں کے گاؤں کے لوگوں کو بڑا عجیب لگا، یہ دیہاتی لوگ، سیدھے سادے لوگ اس شیطانی منصوبے کو سمجھ ہی نہیں سکے، دین پر عمل کرنے والے. انہوں نے یہ فتویٰ لکھا دارالعلوم دیوبند، کیونکہ دیوبند کے عالم تھے، مولانا محمود الحسن، کہ حضرت آپ کے مدرسے کے پڑھے ایک عالم ہیں اور وہ ایسا ایسا کرتے. تو مولانا محمود الحسن نے جواب لکھا کہ ان پر سے زکوٰۃ ساقط ہو جاتی ہے کیونکہ سال پورا ہونے پر زکوٰۃ ہے، لیکن ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ درست چیز نہیں. تو اس جواب کو اور اس پورے سوال کو ان لوگوں نے مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیجا. جب مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کے بعد یہ تحریر پہنچی تو انہوں نے لکھا یہی تو یہودیت ہے، جن کو اللہ نے بندر بنایا وہ کرتے کیا تھے، اصحاب السبت سنیچر والے کیا کرتے تھے، یہی ہے یہودیت. آپ اگر فقہ کی کتابیں پڑھیں گے، جیسے ایک فقیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ جب ان کو کوئی بلانے کے لیے آتا، یہ سب ہیلے ہیں، یہ ناجائز ہیلے بتا رہا ہوں میں، ناجائز ہیں یہ سب. تو کوئی ان کو بلانے کے لیے آتا تو نوکر کو کیا بولتے تھے، یہ اللہ کے دین کے ساتھ کھلواڑ ہے. کہتے تھے کہ ان سے کہنا کہ وہ یہاں نہیں ہے، اور مراد وہ جگہ لینا جہاں تو کھڑا ہے. اب غلام جب دروازے پر جاتا تو یہ حضرت والا تو اندر رہتے تھے، تو وہ کہتا تھا وہ یہاں نہیں ہے. تو بولے جھوٹ نہیں ہوگی، جھوٹ نہیں ہے تو کیا ہے، ارے پوچھنے والے کا تو مراد یہ ہے کہ گھر پہ ہے یا نہیں ہے، یہ ہے نا. ایک حضرت کے بارے میں بہت بڑے فقیہ تھے بولے، تو وہ کیا کرتے تھے جب کسی کے ساتھ اگر نہیں جانا رہتا تو تکیے پہ سوار ہو جاتے تھے، اور غلام تو کہتے تھے کہ ان سے کہنا سوار ہو گئے. ہیلوں کے بیان میں ایک چیز یہ لکھی ہوئی ہے، جیسے امام بخاری نے رد کیا ہے ہیلوں کا، تو اس میں ایک رد انہوں نے امام بخاری نے جو کیا ہے کہ ایک ہے حق کے شفا شریعت میں، انڈین پینل کوڈ میں بھی ہو، آپ کو اگر کوئی زمین فروخت تو کرنی ہے تو فروخت کرنے کے لیے آپ کے لیے کچھ شرطیں ہیں. پہلی تو یہ کہ اگر اس پر کوئی کرایہ دار ہے، کوئی شخص، تو پہلا حق اس کا ہے. مارکیٹ کا جو ریٹ ہے آپ اس کو بتائیے کہ بھائی یہ ریٹ میں فروخت کر رہا ہوں، آپ کو لینا ہے آپ رکھ لیجیے. اگر بل پر تو کوئی نہیں ہے تو آپ کا جو پڑوسی ہے وہ پہلا حقدار ہے اس کا. اب پڑوسی کون تھا، فرض کر لیجئے زمین آپ کی جو ہے، کون سا پڑوسی، اس زمین کے بازی میں جو پڑوسی ہے. صرف وہ پڑوسی کا لفظ تو نہیں پکڑنا ہے، نہیں تو پتہ چلا کہ آپ کا جو پلاٹ ہے وہ دائیں طرف ہے اور اس کے بازو والا جو ہے وہ ضرورت مند ہے، لیکن پڑوسی ہے تو ادھر والے پڑوسی کو اٹھا لیا. وہ جو اس کا پڑوسی ہے
وہ حقدار ہے۔ اگر یہ لوگ نہ بولتے ہوئے تو پھر آپ کسی کو بھی دیجیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، حق شبہ ہی ہے۔ اب ایک آدمی کو زمین فروخت کرنا ہے، اب اس کو دینا نہیں ہے، اس کو جو پڑوسی ہے جو حقدار ہے اس کو دینا نہیں ہے، تو ہیلا کیا نکالتے ہیں؟ یہ سب دین سے کھلواڑ ہے، یہ سب ناجائز چیزیں ہیں۔ ہیلا کیا نکالتے ہیں؟ 10,000 اسکوائر فٹ جگہ ہے تو اس میں سے 5,000 اسکوائر فٹ اس آدمی کو دے دیں گے جس کو فروخت کرنا ہے، بطور تحفہ ہبہ۔ اب بچی کتنی؟ 9,995 اسکوائر فٹ ہے نا۔ اب 5 اسکوائر فٹ اس کے پاس آ گئی، اس کا قبضہ ثابت ہو گیا، باقی کی اس سے بیچ دیں گے۔ کیا ہے؟ جس کا قبضہ وہ حقدار ہے، یہ ہے ہیلا۔ یہ سب ناجائز ہیلے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ باب باندھا ہے کتاب الحیل۔ یہ سب دین کے ساتھ کھلواڑ ہے، جو لوگ یہ کرتے ہیں تو ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی اجازت دی ہے، اسی لیے سلف میں سے ایک بڑی تعداد کا یہ کہنا ہے کہ یہ حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے خاص تھا۔ یہ اللہ کے نبی نے جو کیا وہ صحابی کے ساتھ خاص تھا۔ یا اس قسم کا معاملہ ہو کہ کسی کو ظلم سے، کسی کو اس سے بچانا ہو تو وہ ایک الگ صورت ہے، لیکن حلال و حرام سے کھلواڑ کرنا، اللہ کے مسلمات سے کھلواڑ کرنا اس ہیلے کے ذریعے سخت اور بدترین گناہ ہے۔ اور اس میں مسلک کی قید نہیں ہے، ہر مسلک کے تقریباً لوگوں نے اس کا رد اسی طریقے سے کیا ہے کہ یہ بدترین گناہ ہے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب وَاذْكُرْ عِبَادَنَا ابراہیم و اسحاق و یعقوب اولی الایدی والابصار انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار۔ ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا بھی لوگوں سے ذکر کرو، انبیاء کرام کا تذکرہ کرو، ان کے واقعات بیان کرو، کیونکہ ان کے واقعات میں عبرت ہے، نصیحت ہے، توحید ہے، بندگی ہے، اللہ کی عظمت ہے، اللہ سے رجوع ہونے والے معاملات ہیں، عبادت ہے۔ کس سے کہانیاں اور کھلواڑ نہیں ملے گا، اس میں سب جگہ یہی چیز ملے گی۔ اگر آپ انبیاء کرام کے واقعات معجزات والے بھی بیان کرو تو وہاں پر بھی آزمائش والے، دعوت والے، ہر جگہ عبرت اور نصیحت ہے۔ اس سے اصلاح ہوگی اور اس سے عمل کرنے اور نیکی کرنے والے جذبات ابھریں گے، حوصلے کو مہمیز، مشکل ترین حالات سے مقابلے کی قوت و استعداد، اور انتہائی سخت ترین حالات میں کون اس سے نکالے گا، یہ راستہ ملے گا، اللہ ہی نکالے گا۔ یہ تمام چیزیں ان واقعات میں تو اللہ نے انبیاء کا تذکرہ کیا۔ اب میں یہاں پر ایک جملہ ذرا سا آگے چل کر کہتا ہوں کہ دیکھیے، ہمارے بندوں میں ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق اور یعقوب کا بھی لوگوں سے ذکر کرو۔ کیوں؟ جو بڑی قوت اور بصیرت والے تھے۔ قوت، کتنی قوت والے تھے وہ؟ گناہ سے رک جانے والے، نیکی پر جم جانے والے، مشکل ترین حالات بھی اللہ کے اوپر توکل سے ان کے قدموں کو ڈگمگایا نہیں۔ قوت کی انتہا ہے، یہ ہمت شجاعت کی انتہا ہے۔ پوری دنیا کے سامنے تن تنہا ابراہیم علیہ السلام، پوری حکومت کے سامنے، وقت کے نمرود کے سامنے، بادشاہ کے سامنے آگ جل رہی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، انتہا یہ آئے گی کہاں سے؟ یہ واقعات اللہ نے کہا بصیرت والے، بڑی گہری نظر۔ اب لوگوں کے علم، بصیرت، تدبر، اور یہ علم وہ علم، ہمارے یہاں تو جو علم نہیں ہے اس کو بھی علم بنا لیا گیا ہے، علم بنا لیا گیا۔ ابھی ایک جھوٹا واقعہ، جھوٹا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کی کوئی سند نہیں، اور اس لیے بھی کہ ایک ایسے شخص کا واقعہ جو رافضی تھا، اس کے مسلمان نہیں ہے، اس پر اتفاق ہے، لیکن لوگوں نے اس کو ولی بنا دیا، شمس تبریز۔ اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے پیر نصیر الدین کی سواری گزر رہی تھی، سواری تبریز، شمس تبریز۔ ارے یہ بندہ نواز گیسو دراز، معاف کیجیے گا، بندہ نواز گیسو دراز جو ہے ان کا، تو
اب یہ سواری گزر رہی تھی تو یہ گلبرگہ میں جو بندہ نواز دے گئے سدرادی رافضی پکا، تو ان کے پیر نصیر الدین دہلوی کی سواری گزر رہی تھی، یہ گئے، اب بوسہ دیا، جب بوسہ دیا ہاتھوں کو تو پیر صاحب نے کہا کہ اور نیچے، تو انہوں نے کیا کیا، پیروں کو بوسہ دیا، تو پھر انہوں نے اور کہا، تو پھر اس کے بعد گھوڑے کا جو سیم ہے اس کو بوسہ دیا۔ ہوا یہ کہ ایک بال کی لٹ ان کی جب ہاتھ کو بوسہ دیا تو گھوڑے کی جو سین ہے اس میں پھنس گئی، اب وہ جیسے جیسے نیچے ہوتے جاتے وہ بال بڑا ہوتا جاتا۔ یہ اس قسم کی کہانیوں میں یہ ملے گا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ٹیبل رہتی ہے اصل میں۔ اب وہ ایک لٹ ان کی بڑی تھی، اسی لیے ان کو گیسو دراز، اسی لیے دراز لمبے گیسو، حالانکہ پورے بالوں کو گیسو کہا جاتا ہے، تو ایک لٹ لمبا بولنا چاہیے، تھوڑے سے لمبے دراز بال، ایسا بولنا چاہیے تھا۔ خیر، اب جھوٹے لوگ ہوتے ہیں، جب سواری گزر گئی تو کہا حضرت آپ نے تو عجیب کام کیا، ارے ٹھیک ہے آپ نے دستبوسی کر لی لیکن آپ نے پیر چومے، پھر اس کے بعد گھوڑے کے پیر، تو بولے جب میں نے اپنے پیر کا ہاتھ چوما تو مجھ پر عالم یاقوت منکشف ہوا، جب ہم نے سم چوما تو عالم لاہوت، یہ ہے نہیں کچھ، عالم 5 بتائے گئے ہیں، عالم ارواح، عالم رحم مادم، عالم حیات، عالم برزخ، عالم آخرت، لیکن اب اس میں نیا نام لائیں گے جبھی نا۔ پھر اس کے بعد جب نیچے چوما تو عالم ملکوت منکشف ہوا، یعنی ان کے پیر صاحب سب کھولتے چلے گئے۔ صحابہ کرام پر کبھی نہیں کھلا، کہیں نہیں پائیں گے، قرآن و حدیث میں کہیں نہیں ہے تمام عالم، اور کھلا تو نماز کی پابندی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پوچھے گا کتنا عالم تو جانتا تھا، کتنی نیکی کیا، یہ لیکن نیکی سے ہٹانے کے لیے ارے ان کے سامنے تو سب ہے، استغفر اللہ، کچھ نہیں ہے، پیچھے کا نہیں جانتا آدمی، پشت کا نہیں جانتا، سامنے والا جو بیٹھا ہوا اس کی جیب میں کیا یہ نہیں معلوم رہتا ہے، لیکن کہانی جب بنانا ہے تاکہ لوگوں کو دین چھوڑ کر کے عمل، یہ کس قسم کے واقعات میں نقصان دیکھیے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام باپ بیٹے کا واقعہ دیکھیے، جب بھائیوں نے جا کر کے کہا تو کیا جملہ کہتے ہیں، وہ نہیں کہہ رہے ہیں یہ منکشف ہے منکشف ہے، میری تو نظریں جا رہی ہیں، میں تو دیکھ رہا ہوں وہ کنویں میں، جب بکواس نہیں ملے گی۔ کیا کہا، فصبر جمیل، میں تو بے صبر کرتا ہوں، اس فیصلے پر اللہ کے راضی ہے، اور اللہ سے دعا کرنے لگے۔ یہ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنی بیوی اور بچوں کو چھوڑ کر گئے، بے آب ہو گیا میدان میں، پانی کا ایک قطرہ نہیں، تو لوٹا نہیں دے دیا کہ اس میں ہے ایک پورا کے پورا تالاب، جب چاہے نہ اڈیل لینا، یہ سب واقعات میں قصے کہانیاں نہیں ملیں گی۔ اللہ کے اوپر توکل کیا، اور انہوں نے بھی صفا اور مروہ پر دوڑ لگائی حضرت ہاجرہ نے، اور اللہ نے مدد فرمائی۔ تو یہاں توحید، اللہ کی بندگی اور جو کوشش ہے وہ ملے گی واقعات میں، اور لوگوں کے واقعات میں بدعقیدگی، دین سے دوری، عبادات اور نیکیوں پر ابھارنے والے جذبات کے تمام چیزیں نہیں ملیں گی۔ یہ عظیم ترین انبیاء کا تذکرہ ہے، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھے آدمی، حضرت اسحاق کی، حضرت یعقوب ہی حضرت یوسف علیہ السلام کے والد محترم۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے انہیں خاص بات، انا اخلصناہم بخالصۃ الذکر الدار، اب دیکھیے ہم نے انہیں خاص بات یعنی آخرت کی یاد کے ساتھ مخصوص کر دیا۔ ہر وقت اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے نیکیاں کرنا، یہ اس کے لیے مخصوص کر دیا، اور بندوں میں بھی یہ پیغام پہنچانا۔ اب دیکھیے کتنا فرق ہے، جب ایک آدمی کے اندر عقیدہ آخرت مضبوط ہوگا تو وہ ہر وقت اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا۔ اب کسی آدمی کا پیسہ نہیں مارے گا، کیونکہ قیامت کے روز وہ نیکیاں لے کر چلا جائے گا، کسی کو گالی نہیں دے گا،
کسی کے اوپر ظلم نہیں کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث. بے شمار مضامین اللہ نے قرآن میں اور اللہ کے نبی نے حدیث میں. قیامت کے روز ایک آدمی آئے گا نیکیوں کا پہاڑ لے کر, خوب ساری نیکیاں ہوگی, لیکن مفلس ہوگا. کیوں؟ جب وہ آ کر کھڑا ہوگا اللہ کے جناب میں نیکیوں کا پہاڑ لے کر, تو لوگوں کی ایک قطار آئے گی. ایک آدمی کہے گا میرے ساتھ پارٹنرشپ کیا تھا, حساب کتاب میں گڑبڑا, میری زمین پر قبضہ کر لیا, مجھ کو گالی دیا, مجھ کو بے عزت کیا, میرے اوپر ظلم کیا, میرا ترکہ مارا. سب لوگ آ کر کے اپنی اپنی بات رکھیں گے. اب وہاں دینے کے لیے پیسہ تو نہیں ہوگا. فرشتوں کو اللہ حکم دے گا اس کو نیکیاں اس کی دینا شروع کر دو. ایک وقت تو ایسا آئے گا کہ نیکی ختم, قطار باقی. اب اللہ حکم دے گا کہ ان لوگوں کے گناہوں کو اس کے اوپر ڈال دو, تو تھوڑی دیر بعد گناہوں کا پہاڑ ہو جائے گا اس کے پاس. یہ وہ ہے جو دنیا میں آخرت کی فکر نہیں کرتے ہیں اور دوسروں کے لیے نیکیاں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے آخرت کی یاد کے ساتھ مخصوص کر دیا تھا. جتنا عقیدہ آخرت مضبوط ہوتا ہے اتنا گناہ سے رکنے والا ہوتا ہے. بے شمار واقعات. اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ آخرت کے بارے میں بیان فرمایا تو ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی ہمارے غلام کبھی کبھی غلطی کرتے ہیں, ان کو سزا بھی دیتا ہوں میں, تو کیا اس کی بھی پوچھو گی؟ کہا ہاں, اگر تم برابر جتنی غلطی ہے اتنی سزا دیتے ہو تو معاملہ برابر سرابر, کم دیتے ہو تو اجر ملے گا, اور اگر زیادہ دیتے ہو تو اس کا جواب دینا ہے تم کو, وہ بدلہ لیں گے. اللہ کے نبی میں اللہ کے جناب میں مجرم کی طرح نہیں کھڑا ہونا چاہتا, آپ گواہ رہیے تمام غلاموں کو آزاد کر رہا ہوں. اللہ کے نبی نے حضرت ابو مسعود کو دیکھا اپنے غلام کو مار رہے ہیں چھڑی سے. آپ نے کہا ابو مسعود اللہ تم پر اس سے زیادہ غلبہ اور اختیار رکھتا ہے. جیسے ہی یہ جملہ کہا آپ کی کیفیت بدل گئی, فوراً چھڑی پھینک دی اور اپنے غلام سے معافی مانگنے لگے. کیوں؟ کہ ابھی تک غلام اور آقا کا معاملہ تھا, لیکن جیسے ہی آخرت یاد آئی کہ اللہ کے سامنے دونوں کھڑے ہوں گے اور وہاں انصاف ہوگا, تو ہم لوگ گھر بنانے جا رہے ہیں, تھوڑا سا بڑھا لیے, لیکن آخرت میں 7 زمینوں کا توق یہ یاد رہے گا, فوراً آدمی صرف وہ اپنی جگہ پر بنائے گا. یہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرے گا. یہ اللہ کے برگزیدہ انبیاء کرام کے واقعات سے انسان کے عقیدے عمل ہر چیز کی اصلاح ہوتی ہے, اس کو بیان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ, یہ سب ہمارے نزدیک برگزیدہ اور بہترین لوگ تھے. اللہ تعالیٰ نے جن کو بہترین کہا ہے ان کا تذکرہ نہیں ہے ہمارے سماج اور معاشروں میں اور گھروں میں, اور جن کے بارے میں قرآن نے کچھ نہیں کہا, حدیث نے کچھ نہیں کہا, کوئی نام نہیں ہے. یہ نام لے لے کر کے اللہ بتا رہا ہے. آئیڈیل ان کا تذکرہ نہیں ہے, جن کے بارے میں ہم کو بھی نہیں معلوم. اچھا کسی کے بارے میں اندر کیا ہے ہم نہیں جانتے, صحابہ نہیں جانتے تھے. اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں, ایک آدمی گزرے, پھر اس کے بعد دوسرے. اللہ کے نبی نے پوچھا یہ پہلے کے بارے میں, ارے یہ معاملہ ان کا جو ہے ایک نمبر آدمی, کہیں چلے جائیں تو ہٹو 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 ان کو بیٹھاؤ, کچھ بولے تو سب غور سے سنیں, کہیں رشتہ دیں تو رشتہ قبول کریں. دوسرے کے بارے میں پوچھا تو کہا کہیں جائے تو ان کی طرف لوگ دیکھے نہیں دیکھے, جہاں بیٹھنا ہے بیٹھ جائے, جگہ ملے تو ٹھیک نہیں تو باہر. کوئی بات کہے تو کوئی توجہ سے سنے نا, اور کہیں رشتہ بھیجے تو رشتہ نہ دے. اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ صحابہ کہہ رہے ہیں معاشرے میں, صحابہ کے معاشرے میں یہ تھا, اندر کا حال کوئی نہیں جانتا. اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ پہلا شخص اگر اس سے پوری روئے زمین بھر جائے تو اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں, اور وہ دوسرا شخص جس کے بارے میں تم کہہ رہے ہو اگر اللہ پر قسم کھا لے تو اللہ اس کی قسم پوری کر دے. ہم نہیں جانتے, لیکن اللہ نے ان کے بارے میں تو کلیئر کہا کہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں, کلیئر کٹ صاف. ان کے بارے میں وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسْعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ هَٰذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ. اسماعیل, یسعا, ذوالکفر کا بھی ذکر کر دیجئے. کس سے کہا جا رہا ہے؟ ہر قرآن پڑھنے والے سے اللہ کے نبی سے کہا گیا, آپ قرآن پڑھنے والا بھی بیان کرے گا, کر دیجئے. واقعات کس کے بیان کرنا ہے, کس کی کہانیاں اور کس سے لے کر چل رہے ہو تم, اور واقعات کس کے, زباست عام کیا ہے ہمارے علاقے میں. ارے ہندوستان میں اسلام کیسے آیا, پوچھئے کسی سے.
جو تاریخ نے 6 صدی ہجری میں عبد القادر جیلانی معین الدین چشتی، اور اسلام اللہ کے نبی کے دور میں ہندوستان آ چکا تھا، لیکن ہندوستانی مسلمانوں سے پوچھئے تو 90% کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ انبیاء کے واقعات سے کبھی کوئی سابقہ ہی نہیں ہے۔ انبیاء کے پیروکاروں سے حضرت عثمان ذو النورین اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک کے 24 صحابہ کرام کے ہندوستان آنے کا تاریخی ثبوت موجود ہے، 24 صحابہ کرام کے، اور پوری تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے آپ، بہت پہلے آ چکا تھا ان کے یہاں آنے سے پہلے۔ ہمارے یہاں جو کہتے ہیں، اور پھر ایک جھوٹ، مجھ کو تو حیرت ہوتی ہے، بیان کرنے والے عقل و خیرت سے بیگانہ ہیں، ذرا سا بھی سوچتے نہیں ہیں۔ ایک پہلے تو یہ کہ 90 لاکھ لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اللہ کے بندو، کیوں مذاق بنتے ہو؟ ارے بھائی 90 لاکھ لوگ اسلام قبول کرتے ہیں تو آج راجستھان اور اس کے اطراف کی ریاستوں میں کوئی دوسرے مذہب کا ہوتا نہیں۔ اب 600 سال اللہ کے نبی کے بعد آئے، ابھی جوڑیے کتنا 100 سال ہو رہا ہے؟ 800 سال ہو رہے ہیں اتنے دنوں میں، وہ تعداد کتنی جاتی؟ ذرا سا مردم شماری کرنے والوں سے پوچھئے کہ ایک آدمی کی نسل ایک دن میں کتنی بڑھتی ہے، اور پوری آبادی انڈیا کی جوڑیاں کتنی ہے؟ اب چھوڑ نہیں ہے تو اب کچھ دن تو یہ چلا، پھر اس کے بعد جوش میں آ گئے لوگ، ایک سفر میں 90 لاکھ۔ میں ایک مرتبہ ٹرین میں تھا، ایک حضرت بہت جوش میں بول رہے تھے، وہ جب بولتے تھے تو لگتا ہے 90 لاکھ گرا ہاتھ، اتنی تیز ہاتھ جھٹکتے تھے۔ تو میں نے پوچھا پوری آبادی اس وقت ہندوستان کی کتنی تھی تم کو معلوم ہے؟ تاریخ پڑھے ہو؟ جھوٹ۔ آپ اگر اجمیر جائیں تو وہاں سے قریب میں گاؤں ہے شارواڑ، میں دونوں مقامات پر گیا، دونوں مقامات پر خطاب کے لیے اجمیر 2-3 مرتبہ گیا، لیکن کبھی وہاں شرک کو اس مرکز پر نہیں گیا، اللہ نے محفوظ رکھا رب العالمین نے۔ تو وہاں جب گیا تو پتہ چلا کہ یہاں پر اب یہ دیکھیے تاریخ رہتی ہے، میں چلتے چلتے بتا دوں، بولے معین الدین چشتی کے بیٹے شہزادوں کی قبر۔ ارے بھائی میں تو سنا فقیر آدمی تھے یہ شہزادے، بولنے ہی ہے تو پھر ہاں چلو بھائی۔ میں رات میں، ہمارا 8 روز کا وہاں دورہ تھا، کیمپ تھا تربیتی کئی دن کا، مختلف علماء کرام تھے، تو ہم لوگ ایک روز رات میں دن بھر دروس رہتے تھے، تو رات میں عشاء کی نماز کے بعد کھانے وغیرہ سے فارغ ہو کر گرمیوں کا موسم تھا، تھوڑا سا ٹہلنے کی غرض سے نکل گئے۔ تو ہندوستان کے انتہائی معروف 2 دائی میرے ساتھ تھے، بڑے معروف دائی، اللہ رب العالمین انہیں صحت و عافیت دے، 2 معروف دائی انتہائی مخلص۔ ہم لوگ 3 لوگ ساتھ میں تھے۔ ہم لوگ ایک مقام پر پہنچے تو میں نے کہا ذرا سا رکیے، مجھ کو ذرا سا ایک تحقیق کرنا ہے۔ تو جب ایک مقام پر پہنچے تو وہاں انتہائی بوڑھے بڑے بزرگ، یعنی 90 کے اوپر کے آس پاس بیٹھے ہوئے تھے، 4-5 سلام کر کے بیٹھ گئے۔ کہا یہ کس کی قبر ہے؟ تو کہا شہزادوں۔ وہاں ہنسنے لگا، مولا آپ کی عمر بہت زیادہ نظر آتی ہے۔ تو کہنے لگے ہاں 97 سال کی عمر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ صحت مند رکھا تھا۔ تو میں نے کہا میں نے تاریخ پڑھی ہے، معین الدین چشتی کو کوئی اولاد ہی نہیں تھی، یہ شہزادے کہاں سے آ گئے؟ میں نے تو پڑھی ہے تاریخ، تم کہاں سے لے کر آئے؟ مولا تمہارے پاس اس لیے آ کر بیٹھا کہ تم بزرگ ہو، تم صحیح بات بتاؤ گے۔ تو وہ مسکرانے لگے، کہنے لگے تم کو کیسے معلوم؟ میں نے کہا میں بولا نا میں تاریخ پڑھا ہوں، ہم لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم لوگ ایک ایک چیز پڑھے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ اجمیر میں جرم کرنے والے جو تھے مجرمین، وہ جب کچھ جرم وغیرہ کرتے تھے پولیس قانون دانوں سے بچنے کے لیے ادھر ہی بھاگ کر آتے تھے۔ تو یہاں ایک مقام پر ایک کٹیا تھی، وہیں ڈیرا ڈالتے تھے وہ لوگ، اور ان کے جو نشے بازی کے شوق وغیرہ ہے وہ پورے کرتے تھے۔ اب تو لوگوں کو جب ذرا سا تھوڑا سا وہ مجرمین میں تال میل تھا تو کچھ زیادہ تعداد ہونے لگی، تو لوگوں میں سوال ہونے لگا۔ تو ایک کے دماغ میں آیا، اس نے ایک روز کہا کہ یہاں شہزادے دفن ہیں۔ اب تردید کون کرے، کیونکہ خواب میں آ کے بتایا ہے۔
بصارت ہوئی، ہو گیا۔ ابے تو جو ہے اس کی بصارت ہو، جو نہیں ہے اس کی بصارت کیسے ہو رہی ہے؟ اولاد ہی نہیں ہے اور شہزادے دفن والا ہمارے سامنے بنایا بزرگ نے۔ یعنی میرے خیال سے اس واقعے کو 15-20 سال ہو رہا ہوگا ہمارے وہاں کے دورے کو، اس وقت انہوں نے بیان کیا، بہت بڑا گنبد ہے۔ تو جو بندوں کے بارے میں ہم جانتے نہیں، جن میں تاریخ سازی کی جاتی ہے، بدعقید کی بیان کی جاتی ہے، اس کی بجائے اللہ نے واقعات بیان کرنے کے لیے، کس کے واقعات بیان کرنا ہے، ہماری نسلوں کو کس سے واقف رہنا ہے، اللہ نے یہ بیان فرمایا۔ اور پھر ان کی خوبیاں کیا بیان فرمائی، بس اس کو کر کے میں انشاءاللہ آئندہ ہفتہ انجام بیان کروں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نیکوکاروں کا انعام اور بدکاروں کا انجام بتایا۔ جب اللہ تعالیٰ ان بندوں کا تذکرہ کر رہا ہے خوبیوں کے ساتھ، یہ بہترین لوگ تھے، یہ نصیحت ہے، یقین مانو پرہیزگاروں کی بڑی اچھی جگہ ہے، یہ نیک پرہیزگار تھے۔ تو ان کو اور ان کے طریقے پر چلنے والے، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والوں کے لیے کیا انعام ملنے والا ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ ہفتہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین وہ جن کا تذکرہ تو نے اپنی کتاب میں کیا، رب العالمین اللہ ان کا تذکرہ ہمیں اپنے گھر میں، اپنی مجلسوں میں، اپنی نسلوں میں کرنے کی توفیق دے رب العالمین۔ اے اللہ تو نے لوگوں کی اصلاح کے لیے ان کو برپا فرمایا رب العالمین، ان کے بیان کردہ تیرے احکامات جو ان کے ذریعے ہم تک کا ہے اصلاحی، اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے رب العالمین۔ الہ العالمین عقیدہ اور منہج میں پختگی دے رب العالمین، نیکیوں کا ذوق دے، نیک عمل کرنے کی توفیق دے، اس کا شوق دے رب العالمین۔ الہ العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔